حسین علیہ السلام سے جب گورنر کے ذریعے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو پہلا ہی جو جملہ بادشاہ کی زبان سے نکلا اسی جملے نے خلافت کا سر کاٹ دیا تھا۔ بادشاہ حسین نے جو پہلا لہجے کا حملہ کیا وہ کیا تھا؟ جب اس نے کہا گورنر نے کہ حاکم نے کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اسے جواب لکھ مجھ جیسا تو جیسی کہ میرا بادشاہ حسین سوال آپ سے ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ بادشاہ نے فرمایا پچھلے الزام بھی طریقے دھو دیے، اگلا کردار بھی واضح کر دیا، جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کسی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر راول پنڈی کا مجمع اجازت دے تو جملے کو یاسر بھائی الٹا کے پڑھ دیتے ہیں، جو بھی اس جیسے سے بیعت مانگے گا وہ اس جیسا ہوگا۔ تھوڑا جملے کو الٹا دے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو بھی اس جیسے سے بیعت مانگے گا وہ حقیقت میں اس جیسا ہوگا۔ اور مولا حسین کا اگلا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے میں جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ حسین نے کہا اسے خبر نہیں انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے انا حسین جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کروں؟ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اور آج تاریخ اسلام اس بات پہ شاہد ہے کہ کریم کربلا کا یہ فیصلہ حق تھا۔ آج زمانے کا ہر غیرت مند حسین کے انکار کے ساتھ ماتم کرے یا نہ کرے، کالے کپڑے پہنے نہ پہنے، علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے، وہ ہے حسین کے انکار کے ساتھ۔ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے انکار میں شامل کرنا چاہیے۔ کسی سے پوچھ لیں حسین کا انکار تھا، یزید کا مطالبہ تھا، دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ کہے گا حسین۔ اب تھوڑی سی مجھے بات سمجھانی چاہیے کہ میں آپ سے دعا لوں۔ ہر کوئی کہتا ہے حسین کا فیصلہ حق تھا، بالکل مولا حسین کو یہی کرنا۔ اور بعض احباب یہاں پہ ایک جملہ بولتے، وہ کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت کیسے کرتا؟ یزید فاسق فاجر تھا، بد کردار تھا۔ اہل علم لوگوں سے دعوت دینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ حسین نے کردار کی وجہ سے انکار کیا؟ یزید متقی بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں۔ آج جس سے بھی پوچھو ہاں بھی کس کے ساتھ ہو، وہ کہتا ہے حسین کے ساتھ۔ اچھا اتنا جیتا ہے میرا حسین، اتنا ہرایا ہے اس نے یزید کو کہ آج یزید والا بھی یزید کے نظریے کی حمایت کرنے کو تیار ہے۔ ہر کوئی بچ بچ کے حسین کے پرچم کے نیچے آتا ہے، نہیں جی میں حسین کے ساتھ ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں۔ جی امام حسین علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کیا، نہیں بیعت کرنی چاہیے تھی۔ پھر تھوڑی مولوی اندر جرت پیدا کرے، مردانگی لے کے آئے، کس بات پہ کہا ہو کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں؟ کہ بالکل حسین کا فیصلہ ٹھیک تھا، مولا حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ہمیں دوسرا بھی تصویر کا رخ دکھاؤ، اب بتاؤ یزید ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کہ بالکل غلط تھا، اسے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب تو اتنا تو مان گیا نا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے، جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اب تاریخ سے پوچھ کے کیا یہ بیعت صرف یزید نے مانگی؟ پھر اس کا مطلب جس نے جس دور میں جس معصوم سے بیعت مانگی وہ سارے غلط تھے۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، حسین ٹھیک کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ آج موت نے کہا نہیں جی میں مانتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ حق تھا، یزید غلط۔ اچھا یزید غلطی پہ تھا اور حسین صحیح تھے۔ تو بتا سوائے مذہب جعفریہ کے کوئی بندہ اپنے عقیدے کے اندر ہے کہ مرشد
یزید کی حکومت کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. میں پھر ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کرنے لگا اور ابھی دعوے پہ دلیل دوں گا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی یزید کی حکومت کو اپنے عقیدے کے مطابق غلط نہیں کہہ سکتا. میں جملہ بدلنے لگا ہوں. یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یزید پہ. کیسے یزید غلط تھا؟ کس طرح غلط تھا؟ تم اپنے نظریے میں رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھاؤ. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے اجماع امت. امت اکٹھی ہو، ایک کو خلیفہ چن لے تو مسلمانوں سے خلیفہ مان لیتے. اس کا مطلب اگر اجماع امت سے بنایا خلیفہ ٹھیک ہے، تو پھر یزید کے پاس تو یہ قانون تھا. اسے صرف مدینے کے لوگوں نے تو نہیں، دنیا کے تیسرے حصے سے اس نے بیعت لے لی تھی. تمہارا خلافت کا دوسرا قانون ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، تمہارا دوسرا خلیفہ بن جاتا ہے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. خلافت کا تیسرا اصول ہے شورا کمیٹی. 6 بندوں کی کمیٹی مل کے فیصلہ کرے تو ایک کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے. یزید کے پاس یہ قانون بھی تھا، اسے 6 بندوں کی کمیٹی نے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں فتویٰ لے لیا تھا. پھر آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک یہ مولوی کس منہ سے کہتے ہیں کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. اگر حسین صحیح کہنا ہے تو پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے. اور پھر صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط ہے. تو میں تسلیم کرنا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے، کمیٹی بنانا غلط تھی. تو آج مان نہ مان، جب آئے گی 12ویں کی تلوار تیری گردن پہ پھر تم مانے گا غدیر صحیح تھا، ثقیفہ غلط. صرف غدیر صحیح. اس کا مطلب ہے کہ صرف حسین نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح تھا. صرف یزید غلط نہیں. قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک بندہ پیش کروا لیتے باقی سارے بچا لیتے. مورخ نے بھی تاریخ میں یہی کیا، یزید پیش کیا باقی بچا. لیکن تفتیش کرنے والے ادارے بھی اسے پوچھتے ہیں کہ تو اکیلا نہیں، تیرے پیچھے کوئی ہے. میرا بھی ہاتھ ہے مورخ کے گریبان پہ. میرا بھی سوال ہے، یزید اکیلا نہیں، پیچھے کوئی ہے. ہمیں بتایا جائے وہ یزید کے پیچھے کون سی طاقت ہے. سائیکل چور بھی پکڑا جائے نا بابا جی، تو اسے بھی جب تھانے لے کے جاؤ تو پولیس والے پہلا سوال کرتے ہیں کہ کہنا پوچھا لے. آپ انتظار میں اور میں گزر گیا ہوں. اس کا بیٹا یہ جرم اس نے کیا. بولے جرم بے شک اس نے کیا. باپ بتاؤ اتنی گندی تربیت. بیٹا چور ہو گیا. ہمارا بھی طریق اسلام سے اتنا سوال ہے، صرف ہمیں اتنا بتاؤ یزید بیٹا کس کا ہے؟ تربیت بری ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے. آج ہر بندہ حسین کے انکار کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے. نہیں جی نہیں، ہم تو اتنا احسان نہ کر. کیوں؟ اگر تم نے امام حسین کی حمایت کرنی ہے تو پھر ذات کی حمایت نہیں، نظام کی حمایت. اگر یزید کی مخالفت کرنی ہے تو پھر صرف ایک یزید کی نہیں، پورے نظام کی مخالفت کرنی. راول پنڈی اسلام آباد ہے، یہاں بھی یہ جملہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر میں نے نہید جاگ صاحب کے جلسے میں جا کے سنانا ہے جملہ. اب آپ ہی سمجھیں گے جملہ تو پھر آپ ہی سمجھیں گے. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا.
پھر مانو کہ پوری پارٹی غلط تھی. بھائی بندے اسی بات سے ڈر رہے ہیں نا کہ ہم امام حسین کی حمایت کر کے یزید کی مخالفت کریں گے تو لوگ سمجھیں گے شیعہ. نہ شیعہ ہو، مخالفت تو کر یزید کی. ہندو بھی اس نظام کی مخالفت کرے تو وہ حسینی ہو جاتا ہے. چلے میں بات بڑی قریب سے کر لیتے ہیں، کوئی بہت پیچھے بھی نہیں جاتے. ہفتہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے، نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا، 40 نمازی شہید ہوئے. اس ملک کی پرائم منسٹر نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، کالی چادر لی، کالا لباس پہنا، پارلیمنٹ کی سیشن کا آغاز تلاوت قرآن سے کروایا. وہ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے مسجد کی نمازیوں کی صفوں کے پیچھے کتاریں باندھی. نیوزی لینڈ کے بچوں نے مسلمان بچوں کو معذرت کے کارڈ ان کے گھروں میں جا کے دیے. پھر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ پھر پوری دنیا میں اس عورت کے کردار کو سراہا گیا. بڑے بڑے مسلم سکالر نے سراہا، یہ اس نے بہت اچھی روایت ڈالی ہے، اس نے بہت احسن قدم کیا ہے، اس نے عیسائی عورت ہو کے مسلمانوں پہ احسان کر دیا ہے. رکھن ماویوں کے سر پہ قرآن، کیا وہ چادر لے کے مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا اسے قرآن کی تلاوت کروا کے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ لیکن اس نے اپنی تقریر میں کہا، اس نے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں دنیا کو یہ پیغام دے سکوں کیونکہ قاتل کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے. میں نے یہ چادر اوڑھ کے دنیا کو بتایا ہے کہ میرا تعلق مخدوم سے ہے، قاتل سے نہیں ہے. میرا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے. تو ماتم نہ کر، ستیر نہ مار، مجلس میں آ کے بتا کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے ہے. نظام کی حمایت یزید غلط نہیں، ہم بھی اپنی مدرسوں میں یزید مرد آباد نہیں کہتے ہیں. یہ قوم گھر جلوا رہی ہے، یہ قوم روز جنازے دے رہی ہے، یہ قوم تنہا ہو گئی ہے، دنیا سے کٹ کے رہتا ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے حسین کے نظام کی حمایت نہیں چھوڑی. وہ کون سا نظام جس کی بنیاد کل حسین نے 28 رجب کو رکھ لی؟ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں. پھر تاریخ نے اگلا ظلم کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا. 72 نفوس اس انکار میں مولا حسین کے ساتھ کربلا میں حسین کے انکار کے ساتھ شہید ہو گئے. 72 کے نام بھی لکھے، ولدیتیں بھی لکھی، قبیلے بھی لکھے، نسلیں بھی لکھی ہوئی. کسی مولوی کا اعتراض ہو ہمارے پاس آئے، جن 72 نے انکار کیا تھا ہم نام بھی بتائیں گے، قبیلے بھی بتائیں گے، نسلیں بھی بتائیں گے، عمریں بھی بتائیں گے. ایک احسان مولوی کرے، جن لاکھوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ ہم سے 72 لے، ہم دیتے ہیں 72، ہم تمہیں 72 دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے وہ 72 جنہوں نے انکار کیا. تھوڑی جرت مولوی پیدا کر. اس دور کے دن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی، وہ کون تھے؟ اب تاریخ گونگی کیوں ہو گئی؟ اب مورہ کا حل خوش کیوں ہو گیا؟ اب کیوں نہیں بتاتا؟ وہ تاریخ کے اوراق میں کیوں چھپا لیا ان لوگوں کو؟ آخر وہ کون سے لوگ تھے؟ بھئی عیسائی تو نہیں تھے، یہودی تو نہیں تھے. اگر تھوڑا سا قریب جا کے تجزیہ کریں تو تجزیہ بڑا آسان ہوگا اور بڑا لطف اندوز ہوگا. رسول کو دنیا سے کبھی 50 برس پورے نہیں ہوئے اور یزید تخت میں بیٹھ گیا اور اس دور کے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. آج دنیا کے 7 بر اعظم ہیں. اگر آج کے نقشے پہ یزید کی حکومت کو ابھاری جائے تو 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی. ہمارے پاکستان میں یہ ہند کا جو علاقہ ہے، اس کے ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ تھا. یہ پورا افریقہ، یہ پوری امریکہ کی ریاستیں، یہ پورا جتنا گلف ہے، یہ سارا اس کی حکومت میں تھا. اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. تو یہ لوگ کون سے تھے؟ کوئی بہت دور کے تو تھے نہیں. نبی کو دنیا سے کہ 50 سال نہیں ہوئے. اس کا مطلب جو نبی کے دور میں بچہ تھا
حسین کے دور میں جوان تھا، جو نبی کے دور میں جوان تھا، حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ اب کسی بھی جگہ پہ مناظرہ کرو، ہم تمہیں بتائیں کہ حسین کو شیعوں نے مارا ہے یا نبی کے ہاتھ بیعت کرنے والا ہے؟ حسین کے قاتل ڈھونڈنا تو بڑا آسان ہے۔ نسل ایک نہیں گزری، موضوع پسند ہے؟ ایک نسل بہت سے زیادہ شریف پوری نہیں گزری، ایک نسل نہیں۔ اب یہ ایک ہی نسل ہے نا۔ اس دور میں جو ایوریج عمر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ 60-65 سال، نہیں، 125-150 سال لوگ آرام سے جیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایک نسل نہیں گزری۔ نبی والی نسل یزید کے دور میں موجود تھی، تو پھر جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا انہوں نے حسین کا کیوں نہیں دیا؟ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں نبی نے چھوڑا ہے، مدینے سے حسین مولا کے ساتھ کتنے نکل گیا۔ ہمیں تاریخ کا مورخ الجھائے نا، ہمیں حقیقتوں کی گتھیاں سلجھانے دے۔ ہمیں بتاؤ، ہماری لیے کوئی عام شخصیت کا قتل نہیں، لوگوں کے نزدیک عام شخصیت کا قتل ہوگا، نہیں، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہوگا۔ ہم تو تحقیق کریں گے، ہم تو کھوج لگائیں گے، ہم تو قاتل کے گھر تک جائیں گے۔ ہمیں بتاؤ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے اسباب تھے؟ اس دور کے لاکھوں لوگوں نے یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ کس وجہ سے دیا؟ اب اور بھی تھوڑی جرات پیدا کریں، لکھ کے دے مجھے قرآن کے حاشیے پہ کہ وہ گناہگار ہوئے، یہ غلطی ہو گئی ان سے، خطا اجتہادی ہو گئی۔ میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں تمہیں حسین کی لڑائی کا تصور دکھاؤں، اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس دور کے جتنے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، قرآن کے اعتبار سے وہ سارے کافر۔ ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے، یا حسین نے چہروں سے نقاب اتار لیے، اب حسین نے سورہ منافقون کی تفسیر کھول کے بیان کر دی ہے۔ جن لوگوں کے چہروں پہ اسلام کے نقاب تھے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ قرآن کے اعتبار سے کافر ہو گئے۔ میں دو علموں کے درمیان وہ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ وہ مسلمان واپس آنا چاہتے ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس ایک رستہ ہے، یہ اس دور کے کسی خلیفۃ اللہ، کسی مصوف، کسی حجت خدا کے پاس آئیں گے، اس کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کریں گے، جسے کہا جاتا ہے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا پلٹ کے آنا، پھر یہ اسلام کے دائرے میں واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب اس دور کے لاکھوں مسلمان نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، قرآن کے اعتبار سے کافر ہو گئے۔ انہیں آنا تھا حسین کے پاس، حسین چلے گئے کربلا، معافی مانگنے سے پہلے حسین کربلا میں سو گئے۔ انہیں آنا تھا سید الساجدین کے پاس، سجاد چلے گئے شام کے زندان میں، 1 سال سجاد مولا قید خانے میں بیٹھے رہے۔ اب مولوی جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائے وہ 1.5 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان ہے؟ نظام ہی کفر کا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے وہ لاکھوں لوگ مولا حسین نے تلوار نکالنے سے پہلے اسلام کے دائرے سے نکال دیا۔ یہ تھی مولا حسین کی جنگ کا تصور، اس لیے نہیں لڑایا عباس کو۔ دیکھیے گا رسول کے بیٹے کی حکمت، دیکھیے گا تلوار اٹھائے بغیر حسین نے اسلام کے دائرے سے باہر نکالا۔ میں جملہ کہنے لگا راولپنڈی میں مجھے 2 ذاکرین سے داد چاہیے جنہیں نبی محفل سے نہیں اٹھا سکے، حسین نے اسلام آئے 28 رجب پڑھے، جنہیں رسول نہیں اٹھا سکے حسین نے اٹھا کے اسلام سے باہر گئے۔ اب پہلے حسین پچھلے بدلے لے رہے ہیں۔ یہ کبھی صفین میں علی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کبھی چمن میں علی کے مقابلے کھڑے ہوتے تھے، کبھی نہروان میں علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے تھے۔
حسین نے یہ سارا بھیڑوں کا غلہ یزید کے کھاتے میں ڈالا. حسین نے مدینہ نکلنے سے پہلے ہی صاف کر لیا. حسین نے سارے کے سارے ڈالے یزید کے کھاتے میں. دشمن حسین کو نہ سکھ ہے نہ چین، اس لیے کہ ہو رہا ہے گھر گھر حسین، حسین کے نام نعرے نعرہ حیدری. حسین مولا نے مطالبہ بیعت اتنا سستا کر دیا، اتنا معمولی کر دیا بیعت مانگنا. اس سوال کو حسین مولا نے اتنا ذلیل کر دیا کہ یزید نے تخت پہ بیٹھ کے پوری جرأت سے کہا حسین سے کہو میری بیعت کرے. مولا حسین نے اس سوال کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، یہاں سے لے کے آخر تک دل سے دعا نکلے تو پھر نوکر کے لیے کرنا. حسین مولا نے اس سوال کو اتنا ذلیل کیا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے حسین مولا سے مدینے بیعت مانگی تھی. پورا 1 سال اگلا امام اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت نہیں مانگی. سوال ہی اتنا ذلیل کر دیا حسین مولا نے، سوال اتنا ذلیل کر دیا. بادشاہ حسین عزت ہے، مولا حسین نے اگر اس سوال اتنا ذلیل کر دیا کہ زندان میں ہے، خبر بھی ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کرتا نہ چل بلاتا نہ سید الصادقین، کہہ دیتا نا تیرے بابے نے بیعت نہیں کی، چل تو بھی تو امام ہی ہے نا، تو کر لے اب میری بیعت. اس نے مولا سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگے؟ وہ مجھے راول بھنڈی کا مسئلہ کہے، ایک جملے میں ہمیں سمجھا اس نے بیعت کیوں نہیں مانگی. یزید کو کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، اسے اپنی اوقات کا پتہ. جس سوال کو بقول جناب یاسر غفار، جناب علی اصغر نے جس سوال کو قدموں کو تک کچل دیا، مولا سید الصادقین کو یہ بار بار جو زندان سے اٹھا کے بلواتا تھا، تکلیف امامت کے لیے کیا تھی؟ یہاں میں ایک جملہ سمجھو، میں پورے مسائل کو فضائل میں بدلنے لگا. کہا جاتا ہے نا کہ بار بار زندان سے بلاتا تھا دربار میں، بار بار پیشی، بار بار پیشی. تو اس میں ظاہری طور پہ کیا امامت کو تکلیف، امامت کو کیا تکلیف؟ یا تو امام نیند میں ہوتے تو کوئی جگاتا، پھر کہا جاتا کہ امام نیند میں تھے، امام کو جگایا، امام کو تکلیف ہوئی، امامت میں تو نیند ہے ہی نہیں. یہ سو جائے تو پھر کائنات کو تو نظام الٹ جائے. ان کے ہاں تو نیند نہیں ہے، یہ تو ایک ہی رات چند لمحوں کے لیے سوئے تھے، اور وہ بھی اس کی لا شریکی کو بچانے کے لیے سوئے تھے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی. اب یہ مولا سجاد کو بار بار زندان سے کیوں بلواتا تھا؟ یہ ڈر اتنا گیا تھا، اسے خبر تھی کہ لوہے کی کڑیاں ان کے سامنے کچھ نہیں تھی. یہ علی کے اس زخمی شیر سے اتنا گھبرایا ہوا تھا، سجاد مولا مطمئن تھے نیند اسے نہیں آ رہی تھی. یہ امام کو زندان میں رکھ کے ڈر ہی اتنا گیا تھا. جناب یاسر غفار بھائی نے ہی دعا لینے کے لیے بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. جس کی کڑیوں کی چھنکار سے وہ ڈرتا تھا. موضوع صاحب تو بات آگے لے کے چلے چلے. اس نے مولا سجاد سے بیعت مانگی. سوال بیعت کو مولا حسین اتنا ذلیل کر دیا. اب امام حسین کا سفر کا آغاز ہوا. کریم کربلا نکلے ہیں اپنے شہر سے، مدن سے نکل کے 28 رجب المرجب
حسین مالی کا سفر شروع ہوا. یہ کاروان وحدت منزلوں کا تعین کرتا ہوا مکہ المکرمہ میں آ گیا، قیام پذیر ہوا. اب مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں آ کے کہیں خیمے نہیں لگائے، کہیں کیمپ نہیں لگائے. مولا امام حسین نے مکہ میں آ کے اپنی نانی خدیجہ کے محل کا تالا کھولا. یزید سامنے سے آئے یاسر غفار صاحب نے شعر ابھی کا ابھی عطا کیا. یزید سامنے سجاد ہے تو لے بیعت. یزید سامنے سجاد ہے تو لے بیعت. سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام مکہ میں آ کے نانی خدیجہ کے محل میں بیٹھ گئے. سفر حسین کو غربت کا سفر نہ سمجھا جائے. اس سفر کے دو رخ ہیں. یہ اتنے قریب ہیں ان سے جو جیسا حاصل کرنا چاہے یہ وہاں سے وہ دروازہ کھول دیتے. اگر قریب کے سفر کو فضیلت کی صورت میں دیکھا جائے تو اب آگے بیٹھ گئے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں. نانی خدیجہ کے محل کا دروازہ کھول کے فدق کے چور کے چہرے پہ پہلا تماچا جو یہ کہتے تھے کہ وارث کوئی نہیں ہوتا. مولا آگے بابا جی وارث بن گئے. پھر سخاوت ہونی شروع ہو گئی. اعلان ہو گیا جس نے دورے ملیکۃ العرب نہیں دیکھا وہ آئے، اس کا بیٹا اسی کی طرح سخاوت کر رہا. جو جیسا مانگنے کے لیے آتا کریم ویسا عطا کر کے بھیجتے. 1057 خطبات امام حسین علیہ السلام نے مکہ موجودگی میں دیے. اب مولا امام حسین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے حج کا. شعبان کو پہنچ گئے مولا امام حسین مکہ میں. حج کا انتظار کیا. اچھا ایک لمحے کے لیے یہاں مجمع رکے اور مجھے میرا اتنا ساتھ دے. علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں کرنا. جب خبر تھی تو پھر اس مقصد کے لیے رکے گی. معمولی سے ہم امام حسین کے چھوٹے سے ذاکر ہیں، ہمیں اتنا اندازہ ہو جائے نا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی تو ہم وہ سفر نہیں کرتے. جب کریم جانتے تھے کہ یہ حج نہیں ہونا. اب یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ پوری ہی مجلس انتہائی روحانی ماحول ہے، عرفانی مجلس ہو رہی ہے. حسین کو خبر تھی ان کا حج نہیں ہونا. حسین نے کون سا حج، یہ کون سا حج ہے تو جو امام حسین کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہو کہ حسین حج کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، کعبہ حسین کی اور زیارت کرنا چاہتے تھے. لیکن حسین اب انہیں ان کی اوقات دکھانا چاہتے تھے. حسین چاہتے تھے کہ تم نے تخت پہ قبضہ کیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امامت کا اختیار کیا ہوتا ہے، حجت کا اختیار کیا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے پورا انتظار کیا. اب اس دور میں یہ تو نہیں تھا، اب تو آج کل تو 2 دن پہلے بھی فلائٹ اتری تو بندہ حج میں شامل ہو جاتا ہے. اس دور میں جس بندے نے حج میں شامل ہوتا تھا 15 یا 1 ماہ یا 15 دن پہلے اسے مکہ کی سرزمین پہ اترنا پڑتا تھا. اور پھر صرف اور صرف مسلمان ہی حج کے لیے نہیں آتے تھے. غیر مسلم ارادہ حج کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھ کے تجارت کی غرض سے آتے تھے. یہ مکہ سے باہر آگے بیٹھ جاتے تھے، حدود مکہ میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ وہاں پہ جہاں سے قافلے گزرنے ہوتے تھے کوئی چادریں لا کے رکھ لیتا، اپنے اپنے شہر کی اپنے اپنے ملک کی اجناس سجا لیتے. سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی.
یعنی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی آ چکے تھے. اور جو صرف اللہ کو مانتے تھے وہ بھی آ چکے تھے. اور جو اللہ کی مانتے تھے وہ حسین کے ساتھ آ چکے تھے. ہر طرح کا نظریہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے انتظار کیا یہ انہیں اکٹھے ہو گئے. روزانہ خبر ملتی کہ وہ قافلہ بھی پہنچ گئے. مولا وہاں سے بھی لوگ آ گئے, وہاں سے بھی آ گئے. حج بہت بڑا ہو گیا, اجتماع بہت ہو گیا. اب جب خانہ کعبہ کے اطراف میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پورے مکے میں گونجنی شروع ہوئی, اب کریم اپنی نانی کے گھر سے اٹھا. رسول والا امامہ سر پہ رکھا, ابو طالب والی ہوا کاندھے پہ, ہاشم کی دستار کو بازو پہ رکھا, عصائے موسیٰ کو ہاتھوں پہ لیا, انگشتری سلیمان کو انگلی میں پہنا, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا. یوں حضرت کریم کربلا اپنے گھر سے نکل کے پیچھے ساتھیوں کا اجتماع. امام حسین کعبہ کی طرف بڑھنے لگے, کعبہ کی رش کی طرف. اب لوگوں کو خبر تھی کہ امام حسین حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں. ذہن آپ کے وہاں ہونے چاہیے. رستہ بن رہا تھا, فرزند رسول آ رہے ہیں, رسول کا بیٹا آ رہا ہے. احترام تو تھا نا, احترام کی وجہ سے بابا جی لوگ رستہ دے رہے ہیں. حسین مولا چلتے 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 حسین مولا بالکل کعبہ کے قریب پہنچ گئے. دیوار کعبہ تک لوگوں نے حسین مولا کو رستہ دے دیا. مولا حسین دیوار کعبہ کے قریب پہنچے. مولا حسین نے طواف کا پہلا چکر لگایا. پہلا چکر لگانے کے بعد دائیں کاندھے کے ساتھ ابو الفضل عباس تھے. مولا حسین نے چلتے چلتے کہا عباس لشکر کو بتاؤ ہم یہاں پہ احرام کھولیں گے اور ہم حج سے واپس نکلیں گے. جب مولا حسین نے کہا نا کہ ہم یہیں پہ احرام کھولیں گے, سخی عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کیوں مولا, حج کیوں نہیں پڑھا, اس لیے نہیں پڑھا, مولا ہم آئے, مولا میں تو فات ہوتا ہوں. نہیں 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 نہیں, ایک سوال بھی نہیں, کیونکہ عباس جانتے تھے کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی عدالت کو حج کہتے. اس چار دیواری کے قریب چکر کاٹنے کا نام حج نہیں ہے, عطاء حجت کا نام حج ہے. سخی عباس نے حسین کے لشکر کو بتا دیا کریم کا حکم آ گیا ہے, یہیں پہ احرام کھولے جائیں گے اور یہیں پہ عمرے کی نیت سے آخری طواف کیا جائے گا اور حدود حرم سے نکلا جائے گا. اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کریم کربلا نے اپنے احرام کو کھولا. حسین کے ساتھیوں نے احرام دے حسین کی سنت کو ادا کرتے حسین کے پیچھے چلنا شروع کیا. حسین چلتے 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 حدود حرم سے باہر نکلے. سخی عباس حسین کے گھوڑے کو لے گیا. حسین اپنے گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھے. لوگوں کے رش نے حسین کو جاتے ہوئے دیکھا, ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہنے لگے حسین تو جا رہے ہیں, حسین تو جا رہے ہیں, حسین تو جا رہے ہیں. لوگوں کا رش کعبے کو چھوڑ کے حسین کے پیچھے چلا, کعبے کو چھوڑ کے حسین کے پیچھے چلا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا, مولا کریم کربلا اپنی سواری کو چلاتے چلاتے حسین اپنی سواری کو وہاں لے کے آئے جہاں پہ رسول نے قرآنوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا خطبہ دیا تھا. وہاں پہ کھڑے ہو گئے. حسین اپنے گھوڑے کی سیٹ میں بلند ہوئے. حسین نے لاکھوں حاجیوں کا اجتماع دیکھا. حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آئے ہو, حج کیوں نہیں کر رہے, کعبہ تو ادھر ہے. انہوں نے کہا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں. حسین کا جملہ آج بھی تاریخ میں ہے. حسین نے کہا تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. یہیں پہ حسین نے بتا دیا کہ دین تو حسین کے ساتھ جا رہا ہے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا. صرف حسین صرف حج نہیں, دین جا رہا. حسین مولا کا یہی جملہ, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے, کسی بندے نے رستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں, آپ نے کہا مجلس کی خاطر. اس کا مطلب مجلس یہاں تھی وہاں نہیں. صدر ضائع ہوئی ہے, پھر واپس آنے لگا, پھر میرے ساتھ چلنا. کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں توجہ ادھر کرنا, مجلس کی خاطر. مجلس ادھر ہے ادھر نہیں. مولا حسین نے جملہ کہا میں جا رہا ہوں دین کی خاطر. دین ادھر تھا, پھر لوگوں نے کہا حسین آپ حج نہیں کریں گے. یہ دیکھیں جی
حسین نے کیا کیا؟ شریعت کا وارث ہو کے حج نہیں پڑھ رہا. اس کے نانا نے کہا تھا حج تو ثواب ہے, حج تو اجر ہے. یہ حسین نے کیا کیا؟ اتنا کہنا تھا. سخی نے ارادوں کی زبان سمجھی. مولا نے سخی عباس کو بولا, عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جائیے. مولا عباس تیزی کے ساتھ ہجوم کو چیرتے ہوئے قریب ہے. لوگ دیواروں کے نیچے تھے. عباس کعبے کی چھت پہ ہے. 3 شخصیتوں کے پاؤں کعبے کی چھت نے چومے. ایک حضرت بلال مؤذن ولایت, ایک خود امیر المومنین, اور ایک باب الحوائج. ابو الفضل عباس آئے کعبے کی چھت پہ. کعبے کی چھت پہ عباس آ رہے ہیں. کعبے کی چھت پہ عباس آ رہے ہیں. مجھے جملے کا نشہ ہو رہا ہے, میں داد لینے لگا. کعبے کی چھت پہ عباس آ رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں ہے؟ گھر بڑا تھا, خود علمدار آ گئے. گھر بہت بڑا تھا, خود علمدار آ گئے. صحیح کے باوی سخی کے پاؤں یوں کعبے کی چھت پہ, یوں بادشاہ سخی عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. چاروں طرف کعبے کا اجتماع, رش رش, احرام پہنے ہوئے لوگ, اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. دور مولا امام حسین کے چہرے پہ ہے سخی عباس. حجت نے اشارہ کیا. سخی عباس کے خطبے کا پہلا جملہ شوں حدود حرم میں ہو کا عالم ہو گیا. سانسوں کی آواز کانوں میں آنی شروع ہو گئی. لوگوں دھڑکنیں بوجھل ہو گئی. سخی عباس کعبے کی چھت پہ بول رہے ہیں جیسے غدیر میں پلانوں کے ممبر پہ نبی بولے. مولا عباس کا جو خطبہ ہے, میں اس خطبے کی پہلی 3 سطریں پڑھنے لگا ہوں اور سفر حسین کے لیے پڑھنے لگا ہوں. مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے گا, الحمدللہ الذی شرف حاذا البیت بالقدوم ابی کے. حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا تعریف 3 اشارے کہے سخی عباس. اب 3 اشارے, اشاروں کی ایک زبان ہوتی ہے, پوری ایک زبان ہے اشاروں کی. سخی عباس نے 3 اشارے کیے, وہ تینوں اشارے راول پنڈی سمجھے. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی. گواہیاں کتنی ہیں؟ 3. گواہیاں کتنی ہیں؟ 3. اب میرا 3 گواہیاں سننا. سخی عباس کہتے تعریف اس اللہ کی. حاجیوں نے محاسبان کی طرف کیا. عباس کی انگلی کے ساتھ کائنات چلی. عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے عزت دی. انگلی نہیں تھی, کائنات چل رہی تھی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس سے کعبے کو فخر ہوا. سخی نے میرا تعارف کروایا. غازی کا اگلا جملہ سنیے گا. سخی دے کے کہتے ہیں بدبختو یہ کعبہ تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف اونچی جگہ تھی. کعبہ کہتے ہیں اونچی ابھری ہوئی جگہ. یہ کعبہ تھا, اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ کہنا تھا یہ کعبے کی دیواریں کیوں لرزی. عباس کی گواہی کے لیے کہ سخی سچ کہہ رہا ہے, علی کا لال سچ کہہ رہا ہے. عباس اتنی جرت کے ساتھ بول رہے تھے, صدائیں آ رہی تھی انبیاء کی مرحبا کی. مولا امام حسین نے انگلی کا اشارہ کیا. عباس نے جو اگلی سطر کہی وہ کعبے کی پیشانی پہ آج بھی لکھی ہوئی ہے نوری قلم سے. سخی عباس نے دیکھے گا ایھا الکافر والفاجر, او کافرو, او فاجرو, او کافرو, او فاجرو. مجمع چپ ہو گیا. عباس حاجیوں سے کہہ رہا ہے, عباس نمازیوں سے کہہ رہا ہے, عباس احرام پہنے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے, عباس کعبے کے گرد چکر کاٹنے والوں سے کہہ رہا ہے. عباس نے انہیں اس کی اوقات بتائی. عباس نے کہا او کافرو, او فاجرو, تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا. اگر وہ چاہے تو یہ چل کے اس کی طرف جائے.
تلواریں چلنے لگی حسین یا حسین نے دور سے اشارہ کر رک. اب صحیح کا جو جملہ کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے جب کعبہ چلنے لگا حسین کی طرف اب آسے گا اگر وہ چاہے تو یہ چل کے اس کی طرف جائے. کعبے کی بنیادیں ہلی یا حسین کا رک تیری حرمت کی خاطر تو میں جا رہا. تو یہی رہے گا. اب میں صدر پڑھنے لگا ہوں اب فضاؤں میں ہیں اب ہواؤں میں ہیں اب عقیدے کی معراج کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. لوگ سمجھتے تھے صرف یہ 72 لشکر ہے حسین کے ساتھ. آؤ میں تمہیں حسین کا حقیقی لشکر دکھاؤں. حسین مدینے سے رسول لے کے چلے تھے. حسین مکے سے توحید لے کے چلے. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے گئے. اب وہاں پہ صرف عمارت ہے روح نہیں ہے. اگر روح کعبے میں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل. حسین کعبہ کی روح کو لے کے چلے. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. اب وہاں عمارت ہے روح حسین لے آئے. بندے پریشان ہو گئے ہیں تو میں اگلی دلیل دوں. آج بھی جاؤ کریم کربلا کی زرعی میں سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اللہ کی زیارت. حسین کعبہ سے حسین کعبہ سے کعبے میں وہی روح پلٹانے آنا. آئے 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 علی کا نعرہ لگانا جہاد اکبر سے کم نہیں. علی کا نعرہ لگانا جہاد اکبر سے کم نہیں. ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں. حیدر کے نام نعرہ نعرہ حیدری. من زار الحسین فقط زار اللہ. اب توحید مکے میں نہیں اب توحید کربلا میں. مدینے سے محمد رسول اللہ چلا مکے سے لا الہ الا اللہ چلا. علی ولی اللہ کے تحفظ کے لیے حسین منی و انا من الحسین کے قرضے اتارنے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ پڑ گیا. اپنے بھائی سے معذرت خواہوں. بس اب مصاحب بالکل مختصر 2 سطریں پڑھوں گا صرف آنکھوں کے وضو کے لیے. یہ جو آج ہماری پوری رات ہے نا اگر مجھ سے کہو کہ ایک لمحے کے لیے قوم مجھ پہ یقین کرے سامنے بھی صحیح کا پرسن ہے دونوں ہاتھ علم پہ ہیں جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. صرف یہ نہیں سوئے نہیں حسین نہیں پوری رات آج والی حسین مدینے کے ایک ایک دروازے پہ گئے. ایک ایک دروازے پہ وہ چل کے حسین گئے. دروازے پہ دستک دے کے حسین کہتے تھے فلاں ابن فلاں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسین چاہتے تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی. ہمیں حسین کہتے تو ہم ساتھ چلتے. رسول کا بیٹا تو آدھی رات کو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. ایک ایک دروازے پہ گئے دستک دیتے آواز دے کے گئے فلاں ابن فلاں میں حسین ابن علی تیرے دروازے پہ اتمام حجت کے لیے میں دین الہیہ کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. پھر دستک دیتے پھر دستک دیتے. جب کوئی صحابی دروازہ نہ کھولتا جو اگلا جملہ حسین کہتے وہ تمہارے آج کی رات رونے والا ہے. حسین روتے ہوئے اپنی ابا کو کاندھے میں ڈالتے ایک بار بند دروازہ دے کہتے نہ کھول لیکن اتنا بتا دوں میں اکیلا نہیں جا رہا علی کی بیٹی کے
दरवाजे पे गए, किसी ने दरवाजा ना खोला। आराम करती रही सहाबा की बेटियां, सामान बांधती रही अली की बेटियां, बिस्तरों पे सो रहे थे मदीने के लोग। तड़प रहा था मां की गोद में असगर, सैयदा की हवेली में कोहराम बपा था। 40 दरवाजों को ताले लग रहे थे। खुद दरवाजों का मालिक पूरी रात मदीने के एक एक सहाबी के घर से होते 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 हुसैन आ गए। सुबह तहज्जुद से पहले किताबें कहती हैं कब्र रसूल पे, कब्र रसूल पे हुसैन बैठे, जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने जान टेकता है वैसे टेके हुसैन का नाना यजीद से किसने कह दिया कि तेरा बेटा कोई नहीं? उसने ये सोच के शरीयत पे हमला किया है कि अगला नबी आना कोई नहीं। नाना तेरा बेटा कोई नहीं? नाना मैं अना मिनल हुसैन के कर्जे उतारने जा रहा हूँ। नाना जो काम नबियों ने नहीं किया वो मैं करने लगा हूँ। कब्र मोहम्मद से आवाज़ हुसैन कहाँ जा रहा है? हुसैन को कहते नाना शहर छोड़ने लगा हूँ। इतना जुमला कहना था, कब्र रसूल से आवाज़ आई हुसैन शहर छोड़ के क्यों जा रहा है? जो गरीब ने जुमले कहे हुसैन रो के कहते नाना तेरे जाने के बाद शरीफों के घरों को आग लग जाती है। जिसने नहीं मातम किया हुसैन रो कहते नाना तेरे जाने के बाद शरीफों के जनाजे पे तीर चलते हैं। नाना तेरे जाने के बाद शरीफों की बेटियां पहलू पे हाथ रखे चली जाती है। नाना तेरा मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। नाना हुसैन तेरा शहर छोड़ के जा रहा है। कब्र रसूल से आवाज़ आई कहाँ जाएगा? ज़हरा का लाल रो कहता कहीं जंगल में जाके अपना शहर बनाऊंगा। रसूल की आवाज़ आई हुसैन मैंने यसरब को मदीने में बदला, मुझसे पूछ मेरी कीमत क्या लगी है? मेरे पास हमजा का रोब था, अबू तालिब की ताकत थी, अली की तलवार थी, खदीजा की दौलत थी, तेरी माँ ज़हरा की दुआएं थी, हम सब ने मेहनत की है तो हमने यसरब को मदीना किया। हुसैन रो कहते हैं नाना तूने मुझे गरीब समझा है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। मेरे पास अब्बास के बाजू है, मेरे पास अकबर का कलेजा है, मेरे पास असगर की कमसनी है, मेरे पास सकीना के दौर है, मेरे पास ज़ैनब की चादर है। नाना मैं वादा करता हूँ मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा तो हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहे। ना परेशान हो नाना, नाना मैं हुसैन अपना शहर बनाऊं। जुदाई पड़ेंगे बहन और भाई की भाई नहीं, मुझे सिर्फ बेटे का नाम से विदा सुना। नाना मेरा वादा तेरा दीन बचा के आऊं। कब्र रसूल से आवाज़ आई हुसैन मिशन बड़ा मुश्किल। इतना कहना था हुसैन ने कहा नाना कीमती चीज बचाने के लिए कुर्बानी कीमती देनी पड़ती है। नाना मैं बहुत कीमती कुर्बानियां लेके जा रहा हूँ। आवाज़ आई हुसैन कुर्बानियां सुना। हुसैन की आवाज़ नाना एक बार कब्र से उठिए, मैंने 40 दरवाजों को ताले लगाए तेरा दीन बचाने के लिए। कब्र रसूल से आवाज़ आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना परेशान ना हो मैं मुस्लिम का जनाजा देखूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना मेरी तैयारी मुकम्मल है, नाना मैं मक्के में एहराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, सर से अमामा उतार के कब्र रसूल की पाइंती पे रखा, हाथ बांध के नाना तू परेशान ना हो, नाना 10 मुहर्रम को मैं इतना कीमती सामान दूंगा, नाना मैं अकबर का जिगर दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े चुनूंगा, मैं ओनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। नाना मेरे घर से मेहमान जाएंगे, नाना मेरे घर के नवान जाएंगे, नाना मैं सही जैसे दोस्त दूंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज़ आई हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, रो कहते नाना तू ना घबरा, सर सईदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज़ आई तेरे सर के बाद भी दीन न बचा, अब जिस बंदे ने गलियों में रोना है हुसैन दामन झाड़ के उठे, रो कहते जो दे सकता था वो दे दिया, अब तू बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी नबी की कब्र से आवाज़ नहीं आई या सैयदों की हवेली से